السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے قبل معزز علماء کرام بڑی ہی پیاری گفتگو فرما چکے، قابل احترام علماء کرام موجود بھی ہے۔ میں مناسب تو نہیں سمجھتا کہ میں گفتگو کروں۔ مجھ سے سینئر حکیم رضا اللہ صاحب جامعہ سلفیہ میں ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، لیکن احباب کے تقاضے اور بھائیوں کا یہ حکم تو چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میر جمع ہے احباب حرف دل کہہ لے، پھر شاید التفات دل دوست نہ رہے یا نہ رہے۔ علامہ احسان علی زہیر شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ علماء کرام کے کام کرنے کے باوجود اور بعض پھولوں کے کھلنے کے باوجود اور بعض کلیوں کے مسکرانے کے باوجود چمن اداس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ القاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ آواز بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ یلغار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ اخلاص بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ صدق اور وہ سچائی اور وہ استقامت اور وہ محنت جو ہمارے سلف صالحین نے کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ لیکن عربی شاعر کے کہنے کے مطابق احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، محبت ہے ہمیں اسلاف سے، پیار ہے ہمیں اسلاف سے، تو ہم بھی کچھ اپنا حصہ اپنی ہمت کے مطابق اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں اور اپنی غفلتوں اور اپنی اخطاء کا اعتراف کرنے کے ساتھ اپنا کچھ حصہ ہے کہ شاید کسی کے کام آ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مجموعی لحاظ سے اجتماعی طور پر سچ یہ ہے کہ ہمیں آگہی نہیں ہے، ہمیں معرفت نہیں ہے کہ کتنے طوفان ہمارے صحن میں امڑے ہوئے ہیں، کتنے بادل چمن اسلام پر گرج رہے ہیں،
اور کتنی دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا تو ہم کبھی بہانے نہ بناتے، ہم کبھی عذر نہ پیش کرتے۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا تو ہم محدود سے زندگی بسر نہ کرتے۔ تو ہی نداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے اور اس کے وارث صرف مسلمان ہیں۔ ہماری یہ وراثت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے۔ اہل توحید ہونے کے ناطے، اہل حدیث ہونے کے ناطے، اہل سنت ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے۔ آج ہماری زمین پر ظالم درندے قبضہ کیے ہوئے ہیں، آج ہماری زمین پر رب کے دشمن قبضہ کیے ہوئے ہیں، آج ہماری زمین پر غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، دکھ یہ نہیں اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں۔ ہم قیدی بھی ہیں، ہم غلام بھی ہیں، ہم جکڑے ہوئے بھی ہیں، اور ہمیں اپنی زنجیریں توڑنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم کافروں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ آخر ہم آزاد پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمارے ذمے ایک کام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی تھی جو اللہ نے نبیوں کے ذمے کام لگایا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق دے کر بھیجا۔ کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اگر آپ چاہتے تو مکے میں رہ کے اپنی عبادت کر سکتے تھے، بیت اللہ میں جا کے سجدے کر سکتے تھے۔ مکے والے بھی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے کہ آپ اپنے رب کی پوجا کریں، ہم اپنے لات و منات کی پوجا کریں۔ کہا نہیں، اس دین میں تصادم ہے، اس دین میں ٹکراؤ ہے، حق کہا جائے گا، باطل کو مسلا جائے گا، باطل کو روندا جائے گا۔ یہ دین اسلام ایسے گزارا نہیں کر سکتا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نے غالب آنا ہے، دعوت سے، جہاد سے، تلوار سے، وار سے، یلغار سے، محنت سے، کوشش سے، تگودو سے، شہادتوں سے، خون سے، قطرے دے کے، گردنیں کٹوا کے، انگن کو لٹوا کے، گھروں سے دور جا کے، ہجرت کر کے اس دین کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور حجۃ الوداع میں میرے بھائی جوید صاحب یہ بیان کر رہے تھے، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے مطمئن انداز میں کہا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے مشن پورا کر دیا؟ کیا میں نے پیغام سنا دیا؟ لاکھوں کا مجمع سامنے تھا، لات و منات کے بت ٹوٹے ہوئے تھے، قریشیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، کیسر و کسریٰ ڈر رہے تھے، پنیری تیار ہو چکی تھی، پھول مسکرا چکے تھے، کلیاں کھل چکی تھی، بہار آ چکے تھے، طوفان سمٹ چکے تھے، کافر اپنے بلوں میں گھس چکے تھے، عرب میں بہار آ چکی تھی۔ اس بہار کے لیے ہم کیوں نہیں ترستے؟ اس بہار کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں، میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے، یہ مت سمجھنا کہ ساری باتیں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اول نمبر پر شامل کروں گا۔ ہم دنیا کے اندر کیا بہتر سے بہتر کی خواہش نہیں رکھتے؟ ایک دکان ہے تو دو ہے تو تین ہے تو چار، پھر مارکیٹ، ایک کمرہ ہے یا کرائے کا مکان ہے، اپنا ہونا چاہیے، پھر 2، پھر 3، پھر کوٹھی، پھر کروڑوں میں سائیکل میرے پاس ہے، پھر موٹر سائیکل ہے، پھر آگے کار آتی ہے، پھر پجارو پراڈو آتی ہے۔ ہم سہولتیں بہتر سے بہتر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے موبائل کو دیکھ لو، دن رات موبائل بدلتے ہیں بہتر سے بہتر لینے کے لیے۔ یہ دین اسلام اتنا یتیم ہو گیا، اتنا مسکین ہو گیا، جہاں ٹھیک ہے پڑا ہوا ہے، پڑا رہے کسی نکر کونے میں۔ اتنا بتا دو کہ دنیا میں اسلام اپنی حقانیت کے لحاظ سے تو غالب ہے، دلائل کے لحاظ سے تو غالب ہے، اپنی قوت میں تو غالب ہے، مگر دیکھو دنیا میں اس وقت مسلمان کس کونے میں ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کیوں اپنی حیثیت کا احساس نہیں؟ ہمیں کیوں احساس نہیں؟
ہمیں کیوں فکر نہیں اس بات کی؟ ہم تو پھر یہی کہیں گے اے موج حوادث دو ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث دو ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں، اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، کھیت میں بیج کس وقت ڈالنا ہے کسان کو فکر ہے، موجودہ دور میں کون سا برانڈ بک رہا ہے اس بات کی فکر ہے، دکاندار کو فکر ہے کس دن گاہک آتے ہیں، کون سی چیز پسند کرتے ہیں، طالب علموں کو فکر ہے ڈپلوما کون سا لینا چاہیے، آئی کام کا، بی کام کا یا ایم فل یا کوئی بھی ڈگری لینی چاہیے۔ یہ بھی پتا ہے فلاں کھانا کھانا ہے، فلاں مشروب پینا ہے، ایک ایک چیز کا پتا ہے، فلاں دوائی کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا، ڈاکٹر کا مشورہ ہے، حکیم صاحب کا مشورہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے اس بیچارے اسلام کی کوئی فکر نہیں، اس بیچارے اسلام کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو غالب کرے گا، رب کا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، تمیم داری روایت کرتے ہیں لَيَبْلَغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، یہ دین اسلام پہنچ کے رہے گا، جہاں جہاں دن رات کا نظام ہے اسلام پہنچ کے رہے گا، کچے گھر میں پکے گھر میں، جہاں جہاں سورج کی شعائیں پہنچتی ہیں یہ اسلام وہاں وہاں پہنچ کے رہے گا۔ عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ اسلام نے تو غالب آنا ہے، لیکن لگتا ایسی ہے جیسے کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ آج ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، اپنی مسکینی کو دیکھتے ہیں، اپنی بے توجہی کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہم سے کوئی مطالبہ کرے، چھوٹے سے بچے کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کہاں سلانا ہے۔ اس بیچارے اسلام کی اتنی فکر بھی ہمیں نہیں ہے، اتنا احساس بھی نہیں ہے۔ آؤ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید آنکھیں بند کر کے طوفان ٹل جائے گا، مگر آنکھیں بند کر کے تو طوفان کبھی ٹلا نہیں کرتے۔ یہ تو کبوتر کا کام ہے کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی مجھے کھانے آئی ہے تو شاید بچ جاؤں، مگر بچ وہ بھی نہیں پاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے دودھ کی حفاظت کے لیے بلے رکھ لیے ہیں، بلیوں کو رکھ لیا ہے۔ آج ہم نے اپنی حفاظت کے لیے درندوں کو رکھ لیا ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رنگ کو چھوڑ کے غیروں کے رنگ اپنانے کی کوشش کی اور اپنے رنگ بھی گوا بیٹھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اسلام کی دعوت سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اسلام کے نظام سے بہتر نظام کس کا ہو سکتا ہے؟ اسلام کی پکار سے بہتر پکار کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے سلف صالحین اگر وہ غالب آگے تھے، کامیاب ہو گئے تھے، وفائیں کر کے استقامت کا ثبوت دے کے تپتی ریت پہ لیٹا بلال اگر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے سکتا ہے، اگر کولوں کے اوپر بچھا بلال ہاں برداشت کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کرتے ہیں اور چلتا بلال زمین پر ہے اور آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ آخر میرا خبیب رضی اللہ عنہ مکے والوں نے قیدی بنایا تھا اس کو۔ عورت کہتی ہے کتنے دن بھوکا رکھا ہم نے مدینے کے قیدی کو، یثرب کے قیدی کو۔ ایک دن دیکھنے گئی کہ مر گیا ہوگا بھوک سے فاقے کاٹ کے، جب میں دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی، خبیب وہ پھل کھا رہا تھا جو پورے مکے میں کہیں نہیں تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرے بھائی پڑھ رہے تھے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کفر اور طاغوت اور ظالم ایک دروازہ تمہارا بند کرے گا، رب ہزار دروازے کھول دے گا، رب سینکڑوں دروازے کھول دے گا۔ ہمیں امید تو رکھنی چاہیے، ہمیں کچھ تمنا تو کرنی چاہیے، ہمیں کچھ خواہش تو کرنی چاہیے، آرزو تو ہمارے دل میں کو آنی چاہیے نا، اور آرزو کے مطابق عمل
عمل بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خواب دیکھیں جنت کے, رستہ اختیار کر لیں جہنم کا, ایسا کبھی نہیں ہوا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ, بنی اسرائیل سے پوچھو من سلوا اترتا تھا, بنی اسرائیل سے پوچھو دریا میں رستے بن گئے تھے, بادل سایہ کرتے تھے, فرعون کو رب نے ڈبو دیا تھا, لیکن نہ شکری کی تو رب نے سب کچھ ان سے چھین لیا تھا, اللہ نے لے لیا تھا. آج ہم نے پاکستان بھی بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دی, عظمت بھی دی, مسلمانوں کو قوت بھی دی, غلبہ بھی دیا, مگر ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم ہی اپنے اسلام سے, اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ گئے. ہمارے حق میں فیصلہ کیسے ہوگا جب دعویٰ کرنے والا اپنا دعویٰ چھوڑ دے؟ تو پھر کس طرح حق غالب آ سکتا ہے؟ پھر کس طرح میرے محترم بھائیوں مسلمان غالب آ سکتے ہیں؟ آج ہمیں آشیاں کی تو فکر ہے, چمن کی فکر نہیں ہے کہ چمن کس حال میں ہے. کیوں چمن میں اداسیاں چھائی ہوئی ہیں, کیوں ہم منہ بنائے بیٹھے ہیں, کیوں خون کے قطرے گر رہے ہیں, کیوں مسلمانوں کی شہادتیں اتنی ہو رہی ہیں, کیوں مسجدوں کو استبر خانے بنا دیا گیا ہے, کیوں برما اراکان میں مسلم کا خون بہہ رہا ہے, بدھی ظلم کرتے ہیں, ہم بول نہیں سکتے. یہ چیتڑے, یہ چوڑے چمار, یہ ذلیل و خوار حکمران بولتے تک نہیں ہیں, ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں, کسی مسلمان سے پیار تک نہیں, محبت تک نہیں. اور شاید ہمیں بھی احساس نہ ہو کہ کہاں کہاں لہو بہ رہا ہے, کہاں کہاں مسلم کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, معاشرہ اتنا خطرناک ماحول ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں پہ صرف دستک ہی نہیں دی جا رہی کفر کی, فحاشی کی, عریانی کی, بلکہ ہمارے گھروں میں کفر داخل ہو چکا ہے. کیا پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, کیا تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کون پسند کرتا ہے اپنے بچے کو دین کا عالم بنانا؟ کون پسند کرتا ہے قرآن حفظ کروانا؟ کون پسند کرتا ہے بخاری پڑھانا؟ تمنا ہے میری, آرزو ہے میری, خواہش ہے میری, دنیا میں اسلام غالب آ جائے, مگر مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, مجھے نہ بولنا پڑے, مجھے تنقید برداشت نہ کرنی پڑے, مجھے صبر نہ کرنا پڑے. اپنے بارے میں یہ سوچیں ہوتی ہیں. اسلام غالب کس طرح آئے گا؟ وہ قائد المرسلین, سب سے پہلے مار کھانے والا تھا, وہ امام المتقین, سب سے پہلے کلمہ حق کہنے والا تھا. آج ضرورت ہے بھائیو ہم دعوت کا کام کریں, ہم احساس کریں, کم از کم ہمیں احساس تو ہونا چاہیے نا. لٹ جانے کا احساس ہو تو کبھی نہ کبھی انسان جاگ ہی جاتا ہے. اور علامہ شہید کہا کرتے تھے, کہاں گئے اور کہاں کہہ گئے آج کلمہ پڑھنے والے, آج امت کہاں سوئی ہوئی ہے. وہ کہا کرتے تھے یہ سویا ہوا شیر اب کچاڑ سے باہر نکل آیا ہے, اور میں اس شیر کو اس وقت تک واپس اپنے کچاڑ میں جانے نہیں دوں گا جب تک دنیا میں دین محمد غالب نہ آ جائے گا, جب تک حق کے پرچم لہرائے نہ جائیں گے. کہاں ہیں وہ سوچیں, کہاں ہیں وہ فکر؟ یہ باتیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. گھر گھر میں گند آ چکا ہے, بے حیائی آ چکی ہے, فحاشی آ چکی ہے, عریانی آ چکی ہے. کل تک پورے معاشرے میں کسی بچی کو بے پردہ کوئی برداشت نہیں کرتا تھا, اب ہر گھر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہر گھر سے یہ اللہ کے رسول اسلام کی دشمنی ہو رہی ہے. سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. شاید وہ دور آنے والا ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ رستے سے ہٹ کے بدکاری کر لو, رستے میں نہ کرو, خود غرضیاں عام ہیں, قیامت کی نشانی ہے. جبکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. آمینہ کے لال کے مہمان کو ساری رات ان کو کھانا کھلایا اور خود ساری رات بھوک کے سوئے رہے تھے, بھوک کے سوئے رہے تھے. کس لیے؟ اللہ رب العزت کے رسول اسلام کے فرمان کی قدر کرتے ہوئے. آخر صہیب رومی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جب قبا پہنچے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آج کسی کا مال لٹ جائے نماز کی وجہ سے, آج کسی کا مال لٹ جائے دعوت کی وجہ سے, کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے, ماں بھی خلاف, باپ بھی خلاف, رشتہ دار بھی خلاف, بھائی بھی خلاف, بیوی بھی خلاف, دعوت کا زور چڑھ گیا ہے, اتنی تبلیغ آ گئی ہے, کاروبار کی فکر تک نہیں ہے, کاروبار کا احساس تک نہیں ہے. اور میرا صہیب اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے قبا پہنچا تو آمینہ کے لال علیہ السلام نے کہا تھا ربی البیع یا ابا یحییٰ, ابو یحییٰ, صہیب تو نے کتنی بہتر تجارت کی ہے, تو آیا بعد میں ہے, تیری شان میں قرآن پہلے اتر آیا ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو میرے بھائیوں، علماء کرام کا مجمع ہے، بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن دوستو آؤ غور کریں، آؤ فکر کریں، آؤ احساس کریں، چمن میں آگ لگی ہوئی ہے، پھول جل رہے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھو اور احساس کرو، اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو آنے والی نسل کو جواب کیا دیں گے؟ کل قیامت کے دن ہمارے گریبان ہوں گے اور بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہماری نسل ہمیں کیا دے گئی؟ اندلس کے مسلمان اسی لیے تو مٹ گئے کہ انہوں نے وقتی طور پر عیسائیوں سے کمپرومائز کر لیا، ظاہر میں کفر اختیار کر لیا، دل میں اسلام رکھا۔ آنے والی نسل نے سمجھا شاید ابو عیسائی ہی تھے، وہ بھی عیسائی بن گئے، وہ بھی وہی صلیبی رنگ میں رنگے گئے۔ ایک تو اپنے معاشرے کا ہمارے سامنے سوال ہوگا، ماشاءاللہ کرتا درتا سمجھدار بھائی احباب تشریف فرما ہے، اپنے معاشرے کا بھی سوال ہوگا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو علم نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے، تم تو پڑھے لکھے تھے، تم تو سمجھدار تھے، تم تو دنا تھے، تم تو عقل والے تھے، سمجھ والے تھے، تم نے کیا کیا؟ آج لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، علماء کو نمونہ بناتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ابھی تو ایک اور فرد جرم ہمارے خلاف دائر ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن ہندوستان کے لوگ اور چائنا کے لوگ، ہندو بھی اور بدھ مت بھی، سارے قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، تم خیر کی طرف کیوں نہیں آئے؟ اگرچہ ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، لیکن وہ اتنا تو کہہ سکتے ہوں گے کہ اللہ ہمارے آس پاس مسلمان رہتے تھے، ہمیں کسی نے دعوت تک نہیں دی، ہمیں کسی نے پیغام تک نہیں دیا، ہمیں کسی نے سمجھایا تک نہیں ہے، ہمیں کیا انہوں نے سمجھانا تھا؟ یہ تو خود اسلام پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جب اپنی شکل پہ، اپنی عقل پہ، اپنے وجود پہ، اپنے جسم پہ، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں ہم اسلام نافذ نہیں کرتے تو دنیا نافذ کرے گی؟ کیا نمونہ ہم پیش کریں گے؟ آج دنیا پوچھتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ کہتے ہیں آج کسی کافر کو اسلام کی دعوت دے، وہ کہتا ہے کوئی مسلم دکھاؤ، کوئی مسلم ملک دکھاؤ جہاں مکمل اسلام نافذ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھنا ہے تم نے تو اللہ کے نبی کے دور کا مدینہ دیکھ لو، رحمت کائنات اسلام کے صحابہ دیکھ لو۔ آج مسلم کی کیا پہچان ہے؟ فرقے، گروہ، پارٹیاں، آپس میں لڑائی، تصادم، کشمکش۔ آؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھیں۔ بھائی گفتگو کر بھی چکے ہیں کہ دعوت کا کام کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم معاشرے میں دعوت کا کام کریں۔ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تنکا تنکا مل کے صحرا بنتا ہے۔ یہ آسمان پہ بادلوں کے قطرے ٹکڑے ہیں، یہ تو نہیں شرماتے، یہ تو نہیں مایوس ہوتے، یہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہہ جاؤ، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، ادھر پڑتے ہیں دنیا کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کیوں دعوت کا کام کرتے ہو؟ یہ تو معاشرہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، تمہاری تبلیغ کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے، ایک گروہ گناہ کرنے والا اور دوسرا چپ خاموش تھا، نیک عبادت گزار تھے مگر خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ تیسرا گروپ اصلاح کرنے والا تھا، تبلیغ کرنے والا تھا۔ تو خاموش بیٹھنے والوں نے کہا وہ ان کو کیوں تبلیغ کرتے ہو؟ ان پر تو مہر لگ گئی ہے، یہ تو ختم ہو گئے ہیں، یہ تو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو تبلیغ کرنے والے کہتے تھے معذرتاً الی ربکم، ہماری تبلیغ کا اصل مقصد ہے ایک تو ہم اللہ کے پاس عذر پیش کریں گے نا، یا اللہ ہم نے تو آواز بلند کی تھی نا، ہم نے تو صدا لگائی تھی نا، ہم نے تو پیغام سنایا تھا نا، اللہ کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے۔ اور دوسرا سبب وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کتنے بگڑے ہوئوں کو بھی اللہ سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ خالد ابن ولید نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا،
کیسے کیسے لوگ تھے جو اسلام کے مخالف اور دشمن تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، ہمارا کام تو صدا لگانا۔ ابراہیم اذن فی الناس، آواز تم بلند کرو حج کے لیے، لوگوں کے کانوں میں پہنچانا ہمارا کام ہے، اور دنیا کو بیت اللہ کے طواف کے لیے لانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم دعا مانگنا تمہارا کام ہے، اللہ مکے والوں کو ایسی ایسے پھل دے، ایسی ایسے پھل دے، ان کو پھلوں کا رزق دے۔ مکہ میں پھل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مکہ میں پھل، اللہ تعالیٰ نے پھل بھی دے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم، اللہ ان میں رسول بھیج، اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ ابراہیم کہاں، کس علاقے میں؟ بدوؤں میں۔ آسمان کے رب نے وہ بھی دعا قبول کر لی، بگڑے ہوئوں کو رب نے سوار دیا۔ ذرا اندازہ کرو کہ جو مکے میں صحابہ رہتے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اور لات و منات کے پجاری تھے۔ رب نے سمجھ دی، رب نے عقل دی، رب نے عزت دی، رب نے مرتبہ دیا، وہی دنیا کے رہبر بن گئے، وہی دنیا کے رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ جن کو خبر نہ تھی کسی چیز کی، رب نے ان کو رہبر بنا دیا، رب نے ان کو حق بیان کرنے والا بنا دیا۔ آج ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میری سب علماء سے اپنے سمیت سب سے گزارش ہے، جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ سورۃ مدثر کی یہ ابتدائی آیات کا ترجمہ ضرور پڑھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا، اے مدثر قم، اٹھو، فانذر، اپنے رب کی کبریائی کو، عظمت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ڈراؤ۔ فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی بیان کرو۔ وثیابک فطہر، اپنے کردار کو اجلا رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، پلیدگی کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے دور رہنا ہے۔ ولا تمنن تستکثر، لوگوں سے یہ تمنا نہیں رکھنے کہ لوگ تمہارا شکریہ ادا کریں، احسان بھی نہیں۔ ہاں کس لیے؟ اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے۔ والے ربی کا فاصبر، اس راہ میں اگر تکلیف آنی ہے اور آنی ہے تو آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، دعوت اللہ کا کام بڑا ضروری ہے۔ کشتی والی مثال یاد کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک کشتی ہے، اس کے دو حصے، دو حصے، کچھ اوپر لوگ ہیں، کچھ نیچے لوگ ہیں۔ فرمایا اوپر والے بار بار پریشان ہوتے ہیں، یہ نیچے والے جو پانی لینے ہمارے پاس آتے ہیں بار بار اوپر آتے ہیں، نیچے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا ہم بار بار اوپر پانی لینے جائیں؟ اوپر والوں کو بھی مسئلہ ہے، وہ نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر کے کہ نیچے سے پانی لے آتے ہیں، وہ کر رہے ہوں سوراخ، اور اوپر والے کہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تو اپنے حصے میں رہتے ہیں۔ اگر پرواہ نہ کریں، نیچے والے سوراخ کریں اور پانی سمندر کا کشتی میں داخل ہو جائے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بچ جائیں گے۔ سورۃ انفال، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اے میرے نبی ان کو پیغام دے دو، اس فتنے سے بھی بچو، اس عذاب سے بھی ڈرو جو تم نے گناہ تو نہیں کیا ہوگا، تمہارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہوگی، گناہ کسی اور نے کیا ہوگا اور تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ کس وجہ سے؟ چپ رہنے کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے۔ حق سے جو خاموش رہتا ہے وہ تو گونگا شیطان ہوتا ہے۔ قتیل اس شخص جیسا منافق بھی نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، کلمہ حق نہیں کہتا، سچی بات نہیں کہتا، اسلام کی بات نہیں کہتا۔ آج ضرورت ہے حق کہنے کی، باطل دعوت دے رہا، مشنی ادارے دعوت دے رہے، اور صلیبیوں نے سکول کھولے ہوئے، پوپ کے پجاری باطل کی دعوت دے رہے۔ ہر ہوٹل میں، یورپ میں جاؤ بائبل تمہیں مل جائے گی۔ مصر میں دعوت دینے یہ پوپ کے سارے پادری گئے، پادری 8-10 گئے دعوت دینے کے لیے۔ ایک بندے تاجر کو انہوں نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا، لے کے آگے کہتے ہیں
یہ ہماری بائبل پڑھو، اس میں بڑی خیر ہے، بڑی بہتری ہے۔ چلو مسلمانوں کو رب نے اتنی شان تو دی ہے کہ گفتگو تو کم از کم کر سکتے ہیں کسی سے۔ اس نے کہا اچھا مجھے دعوت دینے آئے ہو بائبل کی، تو تم کتنے مبلغ ہو؟ انہوں نے کہا ہم 10 مبلغ ہیں۔ کہا 10 کے 10 اپنی اپنی بائبل لے کے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اپنی اپنی بائبل لے کے آؤ۔ وہ 10 کے 10 لے کے آئے، اور تعجب یہ ہے کہ 10 کی 10 مختلف بائبل تھی، ہر ایک کی مختلف تھی۔ کہا جاؤ تم 10 مبلغ 10 بائبل لے کے آئے ہو، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، اسلام کے اندر تمہیں قرآن ایک ہی نظر آئے گا۔ ہماری دعوت میں تو یہ حقانیت ہے، ہم دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا تھا، یہی سبق دیا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی کہ نہیں دعوت دی؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، پیغام سنایا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے تو جیل والا موقع بھی ضائع کیا۔ یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور میرے جیل کے ساتھیوں، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھ لی تو کہا اپنا مقصد بھی ساتھ حل کر جائیں، اپنا مطلب بھی ساتھ حل کر جائیں۔ اور میرے جیل کے ساتھیوں، کیا اتنے سارے رب بہتر ہیں کہ اکیلا اللہ بہتر ہے؟ غیر اللہ کی دعوت دی جا رہی، کہیں ڈالر کو خدا بنایا گیا۔ لا الہ الا ڈالر کہا جاتا ہے، لا الہ الا امریکہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا کرسی کہا جاتا ہے، لا الہ الا مال کہا جاتا ہے۔ کلمے کفر کے پڑھائے جا رہے، کلمے امریکہ کے پڑھائے جا رہے، ورلڈ آرڈر امریکہ کا لایا جا رہا۔ ہمیں محمدی ورلڈ آرڈر کو لانا ہے، انشاءاللہ لائیں گے، باطل کو بگائیں گے، انشاءاللہ حق کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آوازیں مل کے بلند ہوں گی تو بڑا روب پڑے گا، بڑی شان ہوگی، بڑی عزت ملے گی۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا، اسی قصور میں شاید علامہ صاحب کا جلسہ تھا، تو شورش کاشمیری آیا اور جلسہ سٹیج پہ کھڑا ہوا تو کہتا ہے میں ابھی دور ہی تھا کہ بادل گرج بھی رہے تھے اور برس بھی رہے تھے، شاید آج ہم وہ مشن بھول گئے، وہ اہمیت بھول گئے، وہ کام بھول گئے، ہم وہ دعوت بھول گئے، ہم وہ توحید کا پیغام بھول گئے۔ میرے محترم بھائیو، ذمہ داری محسوس کرو۔ اللہ کے رسول اسلام نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ کہو لا الہ الا اللہ، کلمہ واحدہ، ایک کلمہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے توحید کا کلمہ کہا، آدھی دنیا پہ حکومت میرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی، اور دنیا ان کا نام سن کے کانپا کرتی تھی اور ڈرا کرتی تھی۔ اور کون سا عمر جن کے کپڑوں میں 15 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، اقصی کی طرف آ رہے تھے نا۔ یاد کرو عمر بن عاص نے جب کہا تھا پوپ کو، عیسائیوں کے بڑے کو، میں اقصی فتح کروں گا، میں مسجد اقصی لے کے رہوں گا، میں فلسطین کو آزاد کرواؤں گا، بیت المقدس پہ قبضہ کروں گا۔ ان کے پوپ نے کہا، ان کے بڑے نے کہا تو نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو حاصل کرے گا اس کا نام عمر نہیں، اس کا نام عمر ہے۔ عمر بن عاص سمجھ گئے کہ ہمارے عمر کی طرف اشارہ ہے، اسی عمر کی طرف اشارہ ہے۔ پیغام بھیجا، آپ کا منتظر فلسطین ہے، آجو آجو امیر المومنین۔ کس طرح آئے تھے؟ اپنے گورنروں کو بھی دیکھ لو، اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھ لو، انٹرنیشنل بھکاری 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے اور بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے دینی آئے ہیں، فضول خرچیاں کریں گے۔ رب کی قسم، پاکستان کی دھرتی پہ رب نے بڑا کچھ ہمیں دیا ہے، بڑے وسائل ہیں۔ لوٹنے والے نہ ہوں، ڈاکو نہ ہوں تو یہ کبھی وسائل ختم ہو سکتے نہیں، اور اب تک یہ بچا ہوا ہے تو کوئی معجزہ ہی ہے، ورنہ لوٹنے والے بڑے اور ختم کرنے والے بھی بڑے۔ عمر بن خطاب آئے تھے اور گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار، کتنے میل غلام اوپر سوار ہوتا ہے اور کتنے میل عمر بن خطاب لگام پکڑتے ہیں۔ اقصی کے قریب آئے تھے، ندی رستے میں آئی تھی،
ندی کو کراس کرنے لگے تو اپنے جوتے کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنے کپڑے اوپر کر لیے، اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جرہ سامنے کھڑے تھے اور کہا اے امیر المومنین ایسا کیوں کرتے ہو، ہماری توہین ہوتی ہے، کافر سارے سلاد دیکھ رہے ہیں، حکمران دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر کی کیا کیفیت ہے؟ کہا وہی حقا یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کس طرح کی بات کر دی؟ لا عز لنا الا بالاسلام، میں وہی عمر ہوں جو خطاب کا بیٹا اونٹ چرانے جاتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، باپ چھانٹوں سے مارا کرتا تھا، رنگ میرا کالا ہوتا تھا، بھوکا گھر میں آتا تھا، میں وہی عمر ہوں، آج رب نے عزت دی۔ ابو عبیدہ عزت کپڑوں لباس سے نہیں، عزت اسلام سے ہے۔ اور جب قریب پہنچے تھے تو پادریوں نے کہا تھا اتنا بتا دو تمہارا امیر اوپر والا ہے کہ نیچے والا ہے؟ غلام یعنی نیچے جس نے لگام پکڑی ہے یا اونٹ پہ سوار ہوا؟ کہا جس نے لگام پکڑی ہے۔ کہا یہ چابیاں رکھ لو، ہماری تورات و انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر حق کا دامن چھوڑا، آج ذلت و مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ ابو دردہ کی کہانی یاد کرو، ہمت شہر فتح ہوا تھا، وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ کہا ابو دردہ رب نے فتح دی ہے اور تم رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ قوم بھی بڑی عزت والی تھی، انہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، رب نے ان سے چھین کے ہمیں مالک بنا دیا، کل کو ہم نے بھی نافرمانی کی تو رب کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے، اللہ ہم سے بھی چھین لے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس سے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ آؤ ہم دعوت کا کام کریں، آؤ ہم تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اس کی رکھی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، بلا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، مجھے شرمندگی نہیں ہے، میں ذرہ برابر بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو دعوت کا کام کریں، یامرون بالمعروف وینہون المنکر اولئک سیرحمہم اللہ ویطیعون اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، رب کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اے میرے امتیو مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر دعوت کا کام کرو گے نا، تبلیغ کا کام کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، تو پھر تمہیں عزت ملے گی۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا رب کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے محترم احباب، بڑے فوائد ہیں دعوت کا کام کرنے کے، اور نہ کریں تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اگر ہم نے تبلیغ کا کام نہ کیا، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا، اللہ کے نبی کا فرمان سن لو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے برائی کو روکو، اگر طاقت ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں، کم از کم دل سے تو برا سمجھو۔ آج ہماری حالت ہے ہم برائی والی محفل کو سجا رہے ہوتے ہیں۔ دعوت کا کام کرنا جتنا اہم ہے اتنا ہی کٹھن ہے، سچ بات ہے، اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ بڑی فکر، بڑی سوچ، گھر والوں کی مسائل، دھمکیاں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے بھائی تو دعوت کا کام کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی بس عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی، اتنا ہی بڑا ہے۔ کہو بھائی اتنا کافی نہیں ہے، ایک لحاظ سے تو اس کو صوفیت کہا جائے گا کہ تم اپنی عبادت کر رہے ہو۔ ہاں معاشرے کو دیکھو، ماحول کو دیکھو، اپنی طاقت کے مطابق کام کرو اور کوشش کرو۔ اللہ کے رسول بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے، انبیاء کرام نے دعوت کا کام کیا تھا، کچھ کر کے دیکھو دوستو۔ اللہ کے نبی اسلام کو یاد کرو۔ آپ نے پوچھا وہ بچہ چھوٹا سا کہاں ہے جو میری خدمت کرتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گیا، یہودی لڑکا۔ رحمت کائنات علیہ السلام جلدی سے گئے، اس کے گھر میں گئے، اس چھوٹے سے بچے کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابو کیا کروں؟ تو باپ یہودی ہو کر کہتا ہے اتے ابو القاسم، مان لو ابو القاسم کی بات کو۔
مان لو ابو القاسم کی بات کو، اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کی دیر ہے فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول اٹھے اور مسکرا رہے تھے، کہا کیوں؟ کہا رب کا شکر ہے جس نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ دعوت کی اتنی اہمیت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں انداز ہی نہیں آتا، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، کام بڑے ہیں، وقت نہیں ہے، مسائل بڑے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم غصہ نہیں پی سکتے۔ اللہ کے بندو یہ کام کرنا ہے، مجھے اتنا بتا دو، اتنے سارے بہانے اپنی نوکری کے لیے بناتے ہو، جاب کے لیے بناتے ہو، دکان کے لیے میں نہیں دکان کھول سکتا کیونکہ غصہ بڑا ہے، مجھے طریقہ نہیں آتا ہے، طریقہ بھی آ جائے گا، غصہ بھی ختم ہو جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے، میں نہیں پڑھوں گا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں کام نہیں کروں گا، مجھے کرنا نہیں آتا ہے، کبھی یہ بھی کہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے کھانا نہیں آتا ہے، وہ کبھی نہیں کہا جائے گا۔ تو دین کا کام بھی میرے احباب اسی طرح آہستہ آہستہ آئے گا۔ کون ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں خطیب ہوتا ہے اور خطبہ دیتا ہے؟ یہ سلیقہ، یہ طریقہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ آتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، اور جو بھائی کرتے ہیں یہ دارالفلاح والے بھائیوں سے پوچھ لو یا اور بھائیوں سے پوچھ لو کہ دعوت کا کام کرنے والوں سے کیا بیتتی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والے اسی طرح سمجھ لو جس طرح چوک میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی چھاتیوں پہ تیر لگ رہے ہوں گے، تلواریں چل رہی ہوں گی، خنجر کی نوک ان کو چبوئی جا رہی ہوگی، کام میں تعاون کوئی نہیں کرتا، تنقید بڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، طریقہ ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اللہ کے بندو تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے احباب اگر ان کے دل میں سوچ آئی ہے، فکر آئی ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ کوئی کہتا ہے میری جماعت کہنے، کوئی کہتا ہے میرے فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، اور تمہاری ہی جماعت ہے۔ کتاب و سنت والوں کی جماعت ایک ہی ہوتی ہے، چاہے نام جتنے مرضی ہو۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے نام جتنے مرضی ہو، ایک ہی بات ہے، قرآن و سنت ہے، توحید و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ دعوت مکے والے کی، دعوت مدینے والے کی، دعوت اقرأ باسم ربک الذی خلق کی، دعوت بدر کے میدان کی، ایک ہی بات ہے۔ واللہ اگر احباب کچھ کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان سے تعاون کرو، ان کا ساتھ دو، چاہے جا کے ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے، چاہے جا کے ان کو پیچھے بٹھانا شروع کر دے، ان سے کہیں تمہیں دعوت کا طریقہ نہیں آتا۔ کہتی ہے دنیا کہ تمہیں تو دعوت کا طریقہ ہی نہیں آتا، تمہیں تو دعوت کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اور آگے سے اگر بچے پوچھ لیں کہ اچھا جی دعوت کا ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں صحیح طریقہ بتا دو، تو کہتے ہیں صحیح طریقہ دعوت کا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ سے توقع نہیں، اور آپ کر بھی نہیں رہے۔ ماشاءاللہ علماء حوصلہ افزائی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جو توحید کی دعوت دے وہ ہمارا ہے، جو سنت کی دعوت دے وہ ہمارا ہے، چاہے ہمارے گھر میں رہے نہ رہے وہ ہمارا ہے، چاہے ہمارے گھر سے کھانا کھائے نہ کھائے وہ ہمارا ہے۔ کبھی باپ نے کہا بیٹا الگ بھی ہو جائے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا ہی رہتا ہے، وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہاں خوشی ہوتی ہے، اور بیٹے کو اگر کوئی درد ہو، اور بتاؤ باپ کو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چاہے گھر سے الگ ہی کیوں نہ ہو، اس کو درد ہوتا ہے، اور بیٹا خوشحال ہو تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں بھی ہے خوشحال تو ہے نا۔ اللہ کے بندو، کوئی دین کا کام کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس سے تعاون کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تعاون کرنا چاہیے، جتنی ہمت ہو اتنا تعاون کرنا چاہیے، اور خوشی ہونی چاہیے کہ چلو اس خرمن میں، چلو اس باغ میں، چلو اس جگہ میں کوئی چنگاری تو موجود ہے، کوئی پھول تو موجود ہے۔ ماشاءاللہ ساری محنتیں کر رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، کسی کی کوشش کی ناقدری نہیں کر سکتے، اپنی اپنی ہمت کے مطابق۔ واللہ دعوت کا اسلوب یہی ہے، جب بھی داعی کے اندر یہ چیز آ جائے، میں سب کچھ میں، سمجھو وہ ناکام ہو گیا، سمجھو وہ فیل ہو گیا، کہو سب اچھا کر رہے ہیں بلکہ مجھ سے بہتر کام کر رہے ہیں، مجھے اور کام کرنا ہے، مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے اور آگے بڑھنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ دعوت کا اسلوب اپنا لو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ دعوت کا، داعی کا، مبلغ کا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ درس دیتے ہوئے میں کہتے تھے کہ مبلغ کی پہلی صفت ہے اس کی دعوت الی اللہ ہونی چاہیے، حق کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت، توحید کی دعوت، اپنی ذات کی
میری پوجا کرو، میری لیڈری، میری قیادت نہیں۔ قائد المرسلین ہے، امام المتقین ہے، خاتم النبیین ہے، قائد اعظم بھی وہ، رہبر اعظم بھی وہ، امام اعظم بھی وہ، مرشد اعظم بھی وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب نے کہا اے نبی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب۔ اپنی پوجا نہیں کروانی میرے نبیوں، بلکہ رب کا بندہ بنانا ہے۔ جب یہ سب کہہ رہے تھے نا کہ ذمہ داری کیا ہے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کا بندہ بنانا ہے۔ اور ربعی بن عامر نے قادسیہ میں رستم کے دربار میں کہا تھا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ لوگوں نے کہا درہم و دینار لے لو، اشرفیاں لے لو، چلے جاؤ۔ رستم نے کہا تو ربعی بن عامر نے کہا اپنی تلوار دکھا کے، اوپر میان بھی نہیں تھا، کہا ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنانے آئے۔ اور عقبہ بن نافع نے کیا کہا تھا، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ عقبہ بن نافع نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہا تھا اللہم رب محمد لولا ھذا البحر لفتحت الدنیا۔ یا اللہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور یہاں مجھے دنیا نظر نہیں آتی، محمد علیہ السلام کے رب کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق ہے تو میں تیری توحید کے پرچم وہاں بھی لہراؤں گا۔ دعوت اللہ اور دائی مخلص ہونا چاہیے، ریاکاری، نمود و نمائش، شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی شہید سے، عالم دین سے، سخی سے۔ کون سے؟ جو ریاکار تھے، ان کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے اور دعا بھی رب العزت سے کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ دعوت کے لیے بلغوا عنی ولو آیا، کچھ علم ہونا چاہیے۔ میں تو اکثر بھائی کہتا ہوں یا دعوت دینے والے بن جاؤ یا دعوت سننے والے بن جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے ہم سننا بھی نہیں چاہتے، ہم دینا بھی نہیں چاہتے۔ کہو کسی بھائی سے او بھائی دعوت دو، نہیں جی میرے پاس تو صلاحیت نہیں ہے، اور کہو آجو صلاحیت لے لو، وہ پڑھا ہوا سب کچھ پتہ ہے مجھے سب کچھ، بہانے چلتے ہیں۔ دعوت دینے والے بن جاؤ، دعوت سننے والے بن جاؤ، حق کی دعوت دینے والے بن جاؤ۔ دعوت دو گے تو تبدیلیاں آئیں گی۔ دعوت جہاد کے بھی، دعوت قتال کے بھی، دعوت نماز کے بھی، دعوت توحید کے بھی، دعوت حق کے بھی۔ دعوت میں عموم ہونا چاہیے، سب چیزوں کی دعوت دی جائے اور سب کو دعوت دی جائے۔ یہ نہیں کہ چند لوگوں کو دعوت، امیروں کو بھی دعوت دو، غریبوں کو بھی دعوت دو، پارکوں میں بھی دعوت دو، کالجوں میں بھی دعوت دو، یونیورسٹی میں بھی دعوت دو، چوکوں میں بھی دعوت دو، بازاروں میں بھی دعوت دو۔ ہر جگہ پہ دعوت دینے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ علم بھی حاصل کرنا چاہیے، علم دعوت کی بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ پڑھا ہو، جس کی دعوت دے رہے ہو، مبلغین کی ذمہ داری ہے اس پر عمل بھی کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دو۔ کسی نے جانور ذبح کیا، پریشان ہو گئے۔ ام سلمہ کے پاس آئے، کیوں پریشان ہے اللہ کے رسول؟ کہا یہ میرا پسینہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، میں نے کہا جانور ذبح کرو، کرتا کوئی نہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنا جانور ذبح کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پہلے اپنا جانور ذبح کریں۔ آپ نے جا کے جانور ذبح کیا، صحابہ تیزی سے دوڑے اور قریب تھا کہ کسی کو چھری لگ جاتی۔ عمل کیا تو صحابہ نے بھی عمل کیا، کردار سب سے پہلے۔ قد لبثت فیکم عمر من قبل وکیف وجدتمونی، مکے والو دعوت سننے سے پہلے میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ مجھ کو کیسا پایا ہے؟ وجدنا کا صادقم و امینا، صادق بھی تھے امین بھی تھے۔ عمل والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، دعوت کا کام کرنے والے تہجد پڑھتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور پھر رب سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ دعوت میں صبر بڑا لازمی ہے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ جھیلنے پڑیں گے، صبر کریں گے تو عزت ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا، نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا۔ دعوت میں استقامت بڑی لازمی ہے۔ 2-4 دن دعوت کا کام کر کے بھاگ جانا یہ نہیں،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ڈٹ جانا ہے۔ دعوت دینے والے کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، معاملے اچھے ہونے چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے دعوت دینے والا، غصے میں تیز، تعصب برتنے والا نہیں ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ دعوت دینے والا حکمت سے دعوت دے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ جس طرح اللہ کی نبی نے دعوت دی تھی، وہ بددود دیہاتی آیا تھا نا، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، کہا میرے صحابہ اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو سمجھایا مسجد پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی، اس نے کہا آپ نہ ہوتے مجھے کوئی نہ چھوڑتا۔ ایک آدمی آیا مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دو، کہا میرے صحابہ کچھ نہ کہنا، آپ نے کہا اتحبہ لأمک، کیا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری ماں سے کرے، بیٹی سے کرے، بہن سے کرے، بیوی سے کرے؟ کہا لا حاشا بک اللہ۔ کہا پھر جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور دوسروں کے لیے پسند کیسے کرتا ہے؟ موعظہ حسنہ، نصیحت۔ میری سارے احباب سے گزارش ہے، اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے اور تعاون بھی آپس میں کرنا ہے۔ جب ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے اور اپنے بھائیوں سے تعاون کریں گے کہ سارے توحید والے بھائی ہیں، سنت والے بھائی ہیں، انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ نہ ہو جس میں انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ تو سارے بھائی ساتھی، مجھے تو وعدہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے سے آپس میں کتاب و سنت والے تعاون کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، کوئی کفر آپ کو مٹا نہیں سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ مٹانے والے بڑے آئے، خود مٹ گئے اسلام کو مٹانے والے، بڑے آئے دبانے والے، خود دب گئے اسلام کو دبانے والے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ کافروں کو پیغام دے دو، ظالموں کو پیغام دے دو، امریکیوں کو پیغام دے دو، اس قوم کا بچہ حق کی دعوت دے گا، جہاد کرے گا، اس پہ ڈٹ جائے گا، حق کا پیغام سنائے گا، اور تم نہیں مٹا سکتے۔ تمہارے باپ دادا ابو جہل ابو لہب بھی مٹا نہیں پائے تھے۔ اے ظلمت شب، تو اس سے تو جگنو نہیں بجھتے، اے ظلمت شب، تو اس سے تو جگنو نہیں بجھتے۔ ہم تو سورج ہیں، ہمیں کون ابھرنے نہیں دے گا۔ انشاءاللہ حق کے پرچم لہرا کے رہیں گے، انشاءاللہ باطل کو بگا کے رہیں گے، انشاءاللہ حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے رہیں گے، انشاءاللہ حق کی پاسداری کر کے رہیں گے، انشاءاللہ چمن کے نگہبان بن کے رہیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے دارالفلاح کے بھائی، جامع مسجد توحید والے بھائی اور احباب اور علماء کرام، اللہ سب کی محنتیں اور کوششیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اتفاق و اتحاد سے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔